ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف الحدیث، یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایپیسوڈ نمبر 39، حدیث نمبر 291، ویلاگ نمبر 349، پیج 348۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل معارف الحدیث یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد پنجم۔ کتاب اذکار الدعوات، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اے ہمایوں، زندگی تیری سراپا سوز تھی، تیری چنگاری چراغ انجمن افروز تھی، گرچہ تھا تیرا تن خاکی نزار و درد مند، تھی ستارے کی طرح روشن تیری تباہ بلند، کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا، شعلہ گردوں نورد ایک مشت خاکستر میں تھا، موت کی لیکن دل دانا کو کچھ پرواہ نہیں، شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فردا نہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے جو سبجیکٹ چل رہا ہے اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مین ہیڈنگ ہے توبہ اور استغفار سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس غلطی کی معذرت کرتے ہوئے فرمایا، اخطأ من شدت الفرح، فرط مسرت اور بے حد خوشی کی وجہ سے اس بیچارے بدو کی زبان بہک گئی، اور فقہا نے حضور کے اس ارشاد سے سمجھ لیا کہ اگرچہ اس طرح کسی کی زبان بہک جائے اور اس سے کفر کا کلمہ نکل جائے تو وہ کافر نہ ہوگا۔ فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے، یعنی اس نے جلدی سے خوشی سے کہہ دیا، اللہم انت ربی وانا عبدک، خداوندہ بس تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن خوشی سے اس نے اور سرمستی میں اس کی زبان بہک گئی اور اس نے کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، میرے اللہ بس تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس غلطی کی معذرت کرتے ہوئے فرمایا، اخطأ من شدت الفرح، فرط مسرت اور بے حد خوشی کی وجہ سے اس بیچارے بدو کی زبان بہک گئی۔ بلا شبہ اس حدیث میں توبہ کرنے والے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی کی بشارت سنائی گئی ہے، وہ جنت اور اس کی ساری نعمتوں سے بھی فائق ہے۔ شیخ ابن قیم نے مدارج السالکین میں توبہ اور استغفار ہی کے بیان میں اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی کی وضاحت میں ایک عجیب و غریب مضمون لکھا ہے، جس کو پڑھ کر ایمانی روح و وجد
روح وجد میں آ جاتی ہے، جس کو پڑھ کر ایمانی روح وجد میں آ جاتی ہے، ذیل میں اس کا صرف حاصل و خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ساری کائنات میں انسان کو خاص شرف بخشا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور اس کو اپنی معرفت اور اطاعت و عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ساری مخلوقات کو اس کے لیے مسخر کیا اور اپنے فرشتوں تک کو اس کا خادم اور محافظ بنایا۔ پھر اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پھر ان ہی میں سے کسی کو اپنا خلیل بنایا اور کسی کو شرف ہم کلامی بخشا اور بہت بڑی تعداد کو اپنی ولایت اور قرب خصوصی کی دعوت سے نوازا، اور انسانوں ہی کے لیے دراصل جنت و دوزخ کو بنایا۔ الغرض دنیا اور آخرت میں اور عالم خلق و امر میں جو کچھ ہے اور ہوگا، اس سب کا اصل مرکز و محور انسان ہی ہے۔ اسی نے امانت کا بوجھ اٹھایا، اسی کے لیے شریعت کا نزول ہوا، اور ثواب و عذاب دراصل اسی کے لیے ہے۔ بس اس پورے کارخانہ عالم میں انسان ہی اصل مقصود ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے خاص دست قدرت سے بنایا، اس میں اپنی روح ڈالی، اپنے فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا، اور ابلیس اس کو سجدہ ہی نہ کرنے کے جرم میں مردود بارگاہ ہوا اور اللہ نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا۔ ناظرین، یہ سب اس لیے کہ اس خالق نے انسان ہی میں اس کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک زمینی اور بادی مخلوق ہونے کے باوجود اپنے خالق و پروردگار کی اور غیب ہے، جو وراء الور اور غیب ہے، اعلیٰ درجہ کی معرفت حاصل کرے، ممکن حد تک اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں سے آشنا ہو، اس سے محبت اور اس کی اطاعت کرے، اس کے لیے اپنے نفسانی مرغوبات اور اپنی ہر چیز کو قربان کرے، اور اس دنیا میں اس کی خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور پھر اس کی خاص عنایتوں اور بے حساب بخششوں کا مستحق ہو کر اس کی رحمت و رافت، اس کے پیار و محبت اور اس کی بے انتہا لطف و کرم کا مورد بنے۔ ناظرین، یہ ولاگ ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس حدیث کا بقیہ حصہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے۔ سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔